ہم تعریف اللہ کے لیے ہے، اپنے فضل سے جسے چاہا نعمتوں سے خوب نوازا، اور اپنی حکمت و عدل کی بنا پر جسے چاہا محروم کر دیا۔ کوئی عقل مند اپنی عقل سے اس سے مباحثہ نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی مخلوق اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھا سکتی ہے۔ فرمان الہی ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں اور سب جواب دہ ہیں۔ میں اللہ سبحانہ کی تعریف کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، جیسا کہ خود اس نے اپنی تعریف کی ہے اور جس طرح تعریف کرنے والوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ جو اللہ کے راستے پر چلے وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جو اس کے تقوی کو لازم پکڑے وہ معزز ہوگا، رسوا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسے علم ہے پھر بھی بخشا، اسے پتہ ہے پھر بھی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کے رب نے ان کو منتخب کیا اور چن لیا، ان کی تکریم کی، ان کو ہدایت بخشی۔ اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے ان پر جب تک ہوائیں چلتی رہیں اور جب تک پرندے درختوں پر چہچہاتے رہے، اور ان کی پاکیزہ آل پر، ان کے برگزیدہ مہاجر و انصار صحابہ کرام پر، تابعین پر، اور قیامت تک بہترین طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ اپنے بدن سے پہلے اپنے دلوں کو، اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنی زبانوں کو پاک کرو۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ سن کر نہیں بلکہ انہیں دیکھ کر کرو۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں کوئی بات سننے سے پہلے خود ان سے ہی سن لو۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، بدگمانیوں سے بچو۔ جدائی کے آداب میں سے ہے رازوں کو دفن کرنا۔ جس نے آپ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا ہو اسے مت کھٹکھٹاؤ۔ اپنے بھائیوں کا دل سچائی خلوص سے جیتو، تکلف اور بناوٹ سے نہیں۔ ہر شخص سے ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا اس نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مسلمانوں، ایمان، عبادت، زمین کی آبادکاری اور اصلاح سب باہم مربوط عناصر ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ ایک مسلمان زمین کو اس لیے آباد کرتا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کرے، خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے۔ چنانچہ ہر اس چیز میں سرمایہ کاری کرتا ہے جو قوم اور ملک کے لیے نفع بخش ہو۔ ہمارے دین میں ایمان کو عمل صالح کے ساتھ ملایا گیا۔ اللہ نے فرمایا، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور پڑھائی کو اللہ کے نام سے جوڑا گیا۔ فرمایا، اللہ نے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور علم کو خشیت سے مربوط کیا گیا۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ ایمان عقل کا رہنما ہے تاکہ وہ اتنا سرکش نہ ہو جائے کہ خود اپنی عبادت کرنے لگے، اور ایمان علم کو منظم کرنے والا ہے تاکہ اس کے منفی کے پہلو ایسا انتشار پیدا نہ کریں جس کے نتیجے میں انسانیت تباہ ہو جائے۔ مسلمانوں، قرآن کریم نے پچھلی امتوں کا ذکر کیا اور یہ بیان کیا کہ وہ کس حد تک قوت و تعمیر اور ترقی و خوشحالی کو پہنچ گئی تھی، پھر ان کی ہلاکت و بربادی کے اسباب کو بھی واضح کیا تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستور کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ستونوں والے ارم جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ اس سے ان کی عظمت، خوبصورتی اور ترقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، اور عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ ان کو ان کی قوت نے دھوکہ دیا، انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا
تکبر اور انکار سے کام لیتے ہوئے ایمان کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ جو کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے وہ تاریکیوں میں گرا رہتا ہے، چاہے اسے کتنے ہی علوم اور طاقتیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ طرح طرح کے ظلمتوں میں بہرے گوگے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاؤ ان کے پروردگار کے حکم سے۔ نیز فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ طاقت، عزت، ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ فتح یابی اور کامرانی اللہ کے شعائر کی تعظیم سے ملتی ہے۔ علم خواہ کتنا ہی قوی ہو، صنعتیں کتنی ہی ترقی اور ایجادات کر لے جائیں، وہ انسان کو وہ حقیقی خوشی نہیں دے سکتی اور نہ مطلوبہ ایمان۔ اللہ نے فرمایا، ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ ہمارے دین میں علوم اور انکشافات کی، صنعتوں اور ان کے آلات کی، ایجادات اور ان میں ترقی کی مذمت ہے اور ان کی قدر و قیمت کی تحقیر ہے، بلکہ اس بات پر زور ہے کہ دلوں کی اصلاح کرنے، انسانیت کو ہدایت دینے اور راستے کو روشن کرنے کے لیے وحی کا نور ضروری ہے۔ مسلمانوں، انسان کو علم کے ذخیروں نے جو ترقی دے کر مٹی اور اینٹوں کے گھروں سے نکال کر فلک بوس اور عالی شان عمارتوں تک پہنچایا ہے، اسی طرح نقل و حمل کے ذرائع میں جو مختلف ادوار میں ترقی ہوئی کہ جانوروں کی سواری سے نکل کر گاڑیوں اور ٹرینوں کے دور سے ہوتے ہوئے ہوائی جہاز کی سواری تک پہنچ گئے، اور خط و کتابت کے میدان میں جو ترقی ہوئی کہ قاصد اور کبوتر کی پیغام رسانی سے نکل کر ڈیجیٹل ڈاک تک رسائی ہو گئی، یہ ساری چیزیں اپنی عظیم ایجادات و اختراعات، اپنی خوبصورتی اور استعمال کی سہولت کے باوجود ایمان، تزکیہ نفس، احترام انسانیت کا بدیل پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اخلاقی میدان، انسانی حقوق، جنگوں کی ہلاکتوں، جلا وطنی، ہجرت، غربت، ظلم و استبداد اور معیار کی خرابی کے معاملے میں اس بات کا اندازہ کرو، غلبہ تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں ہی کے لیے ہے۔ وحی کا نور سب سے عظیم اور بالا تر اور قیمتی نور ہے۔ مومن پر واجب ہے کہ اپنی قدر و قیمت اور قوت کو پہچانے، مادی امور کے سامنے خود کو حقیر نہ سمجھے اور نہ ہی ان کے تئیں کسی طرح کا حرج محسوس کرے۔ اللہ نے فرمایا، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ ایمان ہی عقل کا قائد اور علم کا محافظ ہے۔ جب عقل ایمان سے جدا ہو جائے تو انسانی تعمیر و ترقی زمیں بوس ہو جاتی ہے، اور عقل جب علم کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے تو حق اور باطل، اچھے اور برے، اور ظلم و انصاف کے درمیان امتیاز ختم ہو جاتا ہے، معیاروں میں خرابی آ جاتی ہے، اور سیاست اصولی سیاست سے نکل کر مصلحت پسندی کی سیاست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ علم اور ایمان سے ہی تہذیب و تمدن استوار ہوتے ہیں اور گاڑی پٹری پر چلتی ہیں۔ اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور عز و جل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ سبھی کمالات میں یکتا ہے، عظیم نوازشیں کرنے والا ہے۔ میں صبح و شام اس کی نعمتوں پر اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی خالص اور سچی گواہی جو اس دن نجات دلائے گی جس دن کوئی تجارت یا دوستی نہ ہوگی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، جو شریف نسب اور بہترین اخلاق والے ہیں۔ اللہ ان پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے بہترین آل و اصحاب پر اور تابعین پر، اور ان لوگوں پر جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، مسلمانوں، تعمیر و ترقی اور زوال و بربادی انسان سے منسلک ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو زمین میں آباد کاری کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے کی ترقی اور اس کی پسماندگی کے اسباب بھی بحکم الہی انسان کے اپنے نفس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور خارجی تبدیلی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نفس میں تبدیلی نہ لائی جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اور اللہ کا دستور ہے کہ اچھی چیز پائیدار رہتی ہے کیونکہ اس میں انسانیت کے لیے نفع ہے، اور بری چیز پائیدار نہیں رہتی کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جھاگ تو بیکار ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے، اور جان لو کہ اصلاح صرف صحیح ایمان کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ یہی ایمان ہے جو دلوں کو سچائی، اخلاص، امانت داری، پاک دامنی، نفس کے محاسبہ، خواہشات پر کنٹرول، حق کی حمایت، دور اندیشی، بلند ہمتی، سخاوت، قربانی، عاجزی، استقامت، قناعت، سمع و طاعت اور نظام کی پابندی کا عادی بناتا ہے۔ یہ باتیں ہوئیں، اور درود و سلام بھیجو ہدیہ میں ملی ہوئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا حکم آپ کے رب نے دیا ہے، اور فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب اور ازواج پر۔ اے اللہ، تو چاروں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے، اور تمام صحابہ و تابعین اور قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، اپنے مومن بندوں کی مدد کر، سرکشوں، ملحدوں اور دین کے تمام دشمنوں کو ذلیل و خوار کر۔ اے اللہ، اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے نیک بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن امان عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہماری سربراہی اسے دے جو تجھ سے ڈرنے والا، تقوی شعار اور تیری رضا کا پیروکار ہو، اے رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ اور حکمران کی تو اپنی توفیق، اصلاح اور حق سے مدد فرما، انہیں ان باتوں کی توفیق دے جنہیں تو پسند کرے اور جن سے تو راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق دے، انہیں نیک مشرکار عطا فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا کر، اپنے کلمہ کو بلند فرما، انہیں اسلام اور مسلمانوں کا مددگار بنا، ان کے ذریعے حق و ہدایت پر مسلمانوں کو متحد کر دے، انہیں، ان کے ولی عہد کو، ان کے بھائیوں اور مددگاروں کو حق و ہدایت اور ہر اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ان کو ہدایت پر متحد کر دے، اے رب العالمین۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ، ان کا حامی و ناصر اور معین و مددگار بن جا، اے اللہ، ان کے معاملات کو سنبھال لے، ان کی جماعتوں کو اکٹھا کر دے، اپنے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما، اے اللہ، وہ کمزور ہیں ان کو قوت عطا کر، وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، وہ بے لباس ہیں انہیں لباس عطا کر، وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں سواری عطا کر، اے اللہ، ان کے حوصلوں کو مضبوط کر دے، ان کی زبردست مدد فرما۔ اے اللہ، اے قرآن کو نازل کرنے والے،
بادلوں کو چلانے والے، گروہوں کو شکست دینے والے غاصب اور ظالم یہودیوں کو شکست دے۔ اے اللہ ان لوگوں نے سرکشی کی، ظلم کیا، تکلیفیں دی، فساد مچا رکھا ہے، اے اللہ ان کے مکر کو انہیں پر ڈال دے، ان کی چالوں کو انہیں پر پلٹ دے، اے زبردست طاقت والے۔ اے اللہ ہمیں شر پسندوں کے شر سے، فاجروں کی مکر سے، شب و روز کی برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں توبہ انابت کی توفیق عطا فرما اور ہمارے لیے قبولیت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہماری طاعتوں اور دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔